جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس یعنی شیطان بھی وہاں موجود تھا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابلیس جو کہ ایک جن تھا، کیا اس کا مقام فرشتوں کے برابر تھا اور کیا وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوتا تھا؟ قرآن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن کیا کوئی مستقل احادیث ہیں جو اس پس منظر کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں؟ قرآن میں جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، کان من الجن، اور وہ جنات میں سے تھا، تو دلالت النص سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی حکم تھا۔ دلالت النص کسے کہتے ہیں؟ جس کا واضح ذکر نہ ہو لیکن اس کلام کو درست کرنے کے لیے، یعنی اس کلام سے سرسری غور سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ بھی حکم تھا، بلکہ اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ کیا مطلب؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی وفات ہو جائے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارثین میں صرف اس کے والدین ہیں، ابا اور اماں، اور کوئی بھی وارث نہیں ہے زندہ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ ابا کا نہیں بتایا کہ کتنا ملے گا۔ اب کوئی کہے، جس مفتی سے بھی پوچھو کہ اگر کوئی شخص کی وفات ہو گئی، اس کے وارثوں میں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، صرف ایک ابا اور ایک اماں ہیں، تو سارے مفتی کہتے ہیں کہ 1/3 اماں کا اور 2/3 ابا کا، 33% اماں کا، 66% ابا کا۔ حالانکہ ابا کا تو قرآن میں 66% کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے صرف ابا اور اماں وارث ہیں، تو وارث کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ اس سے پتہ چل گیا ابا کو ملے گا لازمی، ابا کو قرآن وارث کہہ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہہ رہا ہے صرف یہ دونوں ہی وارث ہیں، اماں اور ابا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی تیسرے کو نہیں ملے گا۔ پھر قرآن نے کہہ دیا اماں کو 1/3 ملے گا، تو جب 1/3 اماں کو ملے گا تو جو باقی بچے گا وہ ابا کے علاوہ کسی کو اس لیے نہیں ملے گا کہ قرآن ان کو وارث ہی نہیں مان رہا، اور سارا ابا ہی کو اکیلے کو اس لیے ملے گا کہ دوسرا وارث صرف ابا ہی ہے، تو وہ سارا کتنا رہتا ہے؟ 66%۔ تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص، یعنی کلام کو درست ماننے کے لیے ہمارے پاس اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فرض کریں کہ ابا کا 2/3 ہے، ورنہ قرآن کا کلام ہی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے اماں کو 1/3 ملے گا، اور وارث صرف ابا اور اماں ہے، کوئی اور وارث بھی نہیں ہے۔ ہم اگر ابا کو 1/3 دیں، 1/3 سے زیادہ نہ دیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر باقی آپ کسی اور کو دیں گے، تو یہ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ کا لفظ ہی غلط ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہے وارث یہ دونوں، آپ کسی اور کو وارث کیوں بنا رہے ہو؟ ابا کو اگر ہم 2/3 سے زیادہ دیں تو قرآن کی یہ بات غلط ہو جائے گی کہ اماں کا 1/3، کیونکہ ابا کو 2/3 سے زیادہ دیں گے تو اماں کا 1/3 سے کم کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب قرآن کی آیت کو یعنی ٹھیک قرار دینے کے لیے ہمارے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ ابا کو 2/3 دینا پڑے گا، اور اسی وجہ سے قرآن نے الگ سے ابا کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ کامن سینس استعمال کر لو تم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ قرآن جب فقہی مسائل بیان کرتا ہے تو بہت شارٹ میں بیان کرتا ہے، جب نصیحت کی باتیں کرتا ہے تو بہت لمبی بات ہوتی ہے، کیونکہ نصیحت میں ڈیٹیل ہوتی ہے، نصیحت میں شارٹ کلام نہیں چلتا۔ دیکھو جب آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو تو انتہائی مختصر نہیں ہوتی، وہ بیٹا صحیح بن کے زندگی گزارنا، ٹھیک ہے چلو جاؤ شاباش، ایسے نہیں ہوتی نصیحت۔ نصیحت یہ ہوتی ہے بیٹا دیکھو فلاں کا بچہ چرس پیتا ہوا پکڑا گیا تھا، زندگی برباد ہو گئی، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، پھر ایسے ہو گیا، پھر ویسے ہو گیا، پھر صرف ایک چرس چھڑوانے کے لیے ہی نا 2 گھنٹے کی بات کرو گے آپ، ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرو گے، ریپیٹ کرتے رہو گے۔ تو قرآن نے بہت زیادہ ریپیٹ کیا ہے واضح و نصیحت کی باتوں کو۔ جہاں مسائل سیشن قرآن میں شروع ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ، ٹھیک ہے نا، اتنی شارٹ بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے کھوپڑی استعمال کیے بغیر وہ سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو اور عجیب، اس وراثت کے احکام تو بہت ہی شارٹ بیان کیے ہیں قرآن نے۔ اب آپ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ایک بیٹی ہو اور کوئی وارث نہ ہو، یعنی بھائی بیٹا نہ ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اگر کسی شخص کے 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكْ، تو 2/3 ملے گا بیٹیوں کو۔ 2 کا تذکرہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ 2 ہو تو کتنا ملے گا؟ آپ لوگ کی سمجھ میں رہنے دو۔ قرآن کہہ رہا ہے بیٹا اگر نہیں ہے نا کسی کا، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو اگر ایک بیٹی ہے تو آدھی وراثت، 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3، 2 ہیں کتنی ہے نہیں قرآن بیان کر رہا، تاکہ لوگ فقہا سے مسئلے پوچھیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ
قرآن کی ڈیپ میں کچھ لوگ جائیں گے جو مسائل نکالیں گے. اور قرآن نے یہ بات کہاں کہی ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ایکسپلین کریں اور اس کے بعد یہ غور و فکر کریں اس میں. تو اس لیے فقہا ڈیپ میں جا کے غور کرتے ہیں, ان سے مسائل کا علم لیا جاتا ہے, وہ قرآن اور حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو 2 سے زیادہ کا تذکرہ اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ 2 کا تذکرہ اسی سے خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے, کیونکہ بیٹی اگر 1 ہو تو آدھا آدھا لیتی ہے, اس بیٹی کے ساتھ اگر 1 عدد بیٹا بھی ہو تو بیٹی کا حصہ 1/3 ہو جاتا ہے اور بیٹے کو دگنا ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیٹے کو کتنا ملتا ہے؟ دگنا. تو اگر بیٹی کے ساتھ 1 عدد بیٹی ہی ہو تو بیٹا اپنی بہن کا حصہ 1/3 سے کم نہیں کر سکتا, تو بہن اپنی بہن کا حصہ 1/3 سے کم کیسے کر سکتی ہے؟ حالانکہ بیٹے کو زیادہ ملتا ہے نا. بیٹے میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اکلوتی بہن کو 1/3 سے نیچے لے آئے وہ. تو اس کے ساتھ اگر ایک اور بہن ہوتی, 2 بہنیں ہوتی, تو ان کو ہم 1/3 کیسے دیتے؟ 1/3 ان میں ڈیوائڈ کرتے تو 1/3 دونوں میں برابر ہو جاتا, تو ایک بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم ہو جاتا. تو بیٹا بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم نہیں کر سکتا, تو بیٹی بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم کیسے کر سکتی ہے؟ تو اسے بتا لیں 1/3 تو ملے گا ہی ملے گا. تو 2 بیٹیوں کو جب 1/3 دیں گے تو کتنا بن جائے گا؟ 2/3. اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ کامن سینس استعمال کرو. تو فقہاء نے استعمال کی, انہوں نے کہا بیٹی اگر 1 ہو تو 1/3, 2 ہو تو 2/3, 2 سے زیادہ ہو تو قرآن نے ویسے ہی بیان کر دیا. آپ کہہ سکتے ہو پھر قرآن 2 سے زیادہ کو بھی بیان نہ کرتا. 2 سے زیادہ کو بیان اس لیے قرآن نے کر دیا, اس میں اجتہاد چل نہیں سکتا تھا. اس میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا قرآن کہہ رہا ہے 2 بیٹیوں کا 2/3, تو 2 سے زیادہ کا پتہ نہیں کتنا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو. تو قرآن نے کہہ دیا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3, 1 ہو تو آدھا, 2 ہو تو خود سمجھ جاؤ باقی آیتوں میں غور کر کے, ٹھیک ہے نا. تو باقی آیتوں میں غور کیا, فقہاء نے سب نے فتویٰ دیا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ان کو 2/3 ہی ملے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے, نہیں آیا تھوڑا بادام کے تیل کی مالش کریں. مفتی صاحب اللہ تعالی نے, ہاں تو یہاں بھی شیطان کا مسئلہ تو ہم حل کریں. تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے حکم دیا سجدہ کرنے کا, تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے, اور وہ جن میں سے تھا. تو نص یا اقتضاء النص سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا. یہ کامن یعنی خود بخود ہی پتہ چل گیا. اب کیسے ہوا تھا؟ یا تو واضح طور پہ حکم ہوا تھا اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی, یا یہ دلالتاً حکم ہوا تھا کہ جب فرشتے جو جنات سے افضل ہیں ان کو ہو رہا ہے تو تم تو کس کھیت کی مولی ہو بھائی, تم تو خود بخود اس میں داخل ہو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آفیسر آیا تو آپ نے بولا کہ احترام میں کھڑے ہو جاؤ, افسر آ رہا ہے, سب کھڑے ہو گئے, چپڑاسی کھڑا نہیں ہو رہا. سب کھڑے ہو گئے, وہ جو چپڑاسی ہے نا وہ نہیں کھڑا ہو رہا. تو اس کو بولے تو احترام میں کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے تو کہا ہی نہیں. ہم کہیں گے بھائی جب اتنے بڑے بڑے آفیسرز کو حکم دیا جا رہا ہے وہ باس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں, تو بیچارہ ویسے ہی پوچھا لگاتا ہے, تو بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں پھیلا کے یوں کر کے میری. تو یہ کامن سینس ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر شیطان سے جب ملاقات ہو تو پوچھ لینا بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے آرڈر ہی نہیں ہوا تھا تو پھر کہیں پھر اللہ نے تجھے سزا کیوں دی؟ تو کہے گا پھر یہ تو اللہ کا معاذ اللہ قصور ہے. شیطان تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو پھر آپ نے اس سے کہنا ہے کہ پھر تو نے اللہ کو یہ کیوں کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے؟ تو یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے آرڈر دیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں. شیطان نے یہ تھوڑی کہا تھا تو نے مجھے آرڈر نہیں دیا. شیطان نے یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں, یہ مٹی سے. اس کا مطلب شیطان بھی یہ بات مانتا تھا کہ سردے کا آرڈر تو ہوا ہے, لیکن شیطان کی رائے یہ تھی کہ یہ آرڈر صحیح نہیں ہے, یہ معاذ اللہ غلط بات ہوئی ہے. شیطان کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں تو شیطان سے ملاقات ہوتی نہیں, اگر کوئی ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے تو شیطان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ پھر کیا کرنا ہے شیطان سے ملاقات کر کے؟ اچھا مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کے معاملات رکھے ہیں, تو پھر جب ایک شخص غریب ہے تو پھر وہ جلدی شادی کیوں کرے اور غسل اور نسل کیوں بڑھائے؟ وہ تو لوگوں پر بوجھ بنے گا اور خودکشی کی طرف جائے گا. بالکل درست بات کی, فی نفسی ہی درست بات کی ہے کہ جب اللہ نے اسباب کا حکم دیا ہے تو جب غریب آدمی شادی کرے گا یا بچے پیدا کرے گا تو اسباب یہ کہتے ہیں کہ خرچہ دگنا ہو جائے گا, پھر بچے آتے چلے جائیں گے, ان کا بھی خرچہ, تو پیسے ہیں نہیں تو اسباب کی دنیا میں مسئلہ ہوگا. اس کا جواب آج کا پورا بیان ہے کہ عقل استعمال کی جائے گی وہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے. جہاں شریعت نے کہیں آرڈر آ جائے تو پھر اس سے آگے عقل کا استعمال کرنا
یہ عقل کا غیر ضروری استعمال ہے. یہ تو اس کا جواب ہو گیا شریعت کی روشنی میں. دوسرا جواب ہو گیا عقل ہی کی روشنی میں ہم اس سے یہ جواب لیتے ہیں. دیکھو